بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم فلسفہ اخلاق کا تعارف اپنے سبق نمبر 78 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے نوفلاطونیت کیا ہے یہ جانا، اور نوفلاطونیت کب وجود میں آئی، یعنی تیسری صدی عیسوی میں، اسے بھی ہم نے دیکھا، اور اس کے بانی افلاطین یا فلاطینوس کو بتایا جاتا ہے، یہ ایک ہی نام ہے۔ اور افلاطونیت اور نوفلاطونیت میں کیا فرق ہے اسے بھی ہم نے دیکھا کہ نوفلاطونیت میں مزید کچھ فلسفے شامل ہو گئے ہیں جو کہ اصل میں افلاطون کی تحریک تھی، لیکن بعد میں مزید فلسفے آ گئے۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ علم اخلاق کیا ہے، اور سب سے پہلے اخلاقیات کا درس کس نے دیا، نیز اخلاقیات پر جو مراحل گزرے ہیں وہ مراحل کیا کیا ہیں، اور کیا کام ان مراحل میں ہوتا رہا، اور اخلاقیات کے اہم مضامین کیا ہیں۔ یعنی علم اخلاق میں کس چیز کو ہم زیر بحث لاتے ہیں، تو پہلے ہم فلسفہ اور اخلاق اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں، اخلاق یہ فلسفے کی ہی ایک شاخ ہے۔ فلاسفہ نے جو فلسفے کی تقسیم کی ہے تو بہت سے فلاسفہ نے حسب ذیل شاخیں فلسفے کی بنائی ہیں، جن میں ما بعد الطبیعہ اور فلسفہ طبیعی، علم النفس، منطق وغیرہ۔ تو اس میں ایک شاخ یہ متفقہ طور پر ان تمام فلاسفہ کے ہاں علم الاخلاق کی ہے۔ تو علم الاخلاق یہ فلسفے کی ایک ذیلی شاخ ہے جس پر مختلف فلاسفہ نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اور علم الاخلاق یہ عقلی طور پر بھی ایک پسندیدہ اور محبوب ترین علم ہے، اور مذہبی طور پر بھی اس کو سراہا جاتا ہے۔ تو دونوں کے ہاں مذہب اور عقل دونوں کی نگاہ میں یہ محبوب اور محمود شے ہے۔ قدیم و جدید ہر زمانے میں اس سے متعلق علمی ذخیرے کی کبھی بھی ہمیں کمی نظر نہیں آتی۔ سب سے پہلے اخلاقیات کے درس کس نے دیا اور علم اخلاق کے مراحل کیا ہیں، یہ دو سوال نہایت اہم ہیں جن کا اجمالی جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے دنیا نے اخلاقیات کا نام مذہب کی زبان سے سنا تھا۔ مذہب نے آ کر بتایا کہ اخلاق ہوتا کیا ہے، اخلاق کیا ہے۔ تاریخ میں ہمیں دو نام ملتے ہیں۔ پہلا نام تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کا ملتا ہے کہ انہوں نے اخلاقیات کا درس دیا، اور اس کے بعد ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کا نام ملتا ہے کہ آپ اخلاقیات کے علمبردار ہیں اور آپ اخلاقیات کا درس دیتے رہے ہیں۔ تو چونکہ نبی کی تعلیم وحی پر ہوتی ہے، آسمانی تعلیمات ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کی تعلیمات سے ہر نبی کو سرفراز فرمایا ہے، مشرف فرمایا ہے، تو ہر نبی نے آ کر جب آسمانی تعلیمات امت کو دی ہیں تو انہوں نے اخلاقیات کا درس دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے یونان کا، اور اخلاقیات کے نام انبیاء علیہ السلام یعنی مذہب کے بعد یونان کے اس خطے میں مشہور ہوتا ہے، اور یونانی فلاسفہ نے اخلاقیات کو فلسفے کے قالب میں ڈھال کر پیش کر دیا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس دوسرے مرحلے میں ہمیں سوفسطائیین ملتے ہیں، اور پھر سقراط، اور پھر افلاطون، اور اس کے بعد ہمیں ارسطو کا نام ملتا ہے، جنہوں نے فلسفہ اخلاقیات کو مدون کیا اور اپنی مشہور زمانہ کتاب علم الاخلاق لکھ دی۔ اور ان کے بعد پھر ابی قورس آتے ہیں اور رواقی فلسفہ آتا ہے۔ تو ان تمام فلاسفہ نے اخلاقیات پر کام کیا ہے۔ یہ دوسرا دور ہے یونان کا جہاں اخلاقیات کو فلسفے کے قالب میں ڈھالا گیا۔ یونانیوں کے بعد دوبارہ اخلاقیات کو مذاہب نے تھاما ہے، اور مذاہب میں عیسائیت اور اسلام، ان دونوں مذہبوں نے اخلاقیات کو لیا ہے، اور ان دونوں کے ہاں وحی الہی کے احکام کو لیتے ہوئے ان کی اساس پر اخلاقیات کو استوار کیا گیا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں مذہب نے دنیا کو اخلاقیات کی تعلیم دی ہے، اور اخلاقیات پہ یہ 3 مراحل گزرے ہیں۔ اس تیسرے مرحلے میں علماء نے تصانیف اور تالیفات کا ایک سلسلہ شروع کیا جو تاحال جاری ہے۔ اسی تیسرے مرحلے میں اسلام کا وہ علمی دور بھی آیا جسے ہم سنہرا دور کہتے ہیں، جس میں خلافت بغداد اور خلافت قرطبہ کے زیر سایہ دنیا کے تمام علوم و فنون کو ترقی حاصل ہوئی،
اور انہیں صدیوں تک تربیت دی جاتی رہی اور وہ ترقی کرتے رہے، اور عروج و ترقی کی تمام منازل ان علوم و فنون نے طے کی ہیں، دنیا کو روشن کیا ہے۔ اس مرحلے میں بعض علماء کو عقل اور نقل کی مطابقت کا شوق پیدا ہوا تو علماء کے دو گروہ بن گئے۔ وہ علماء جو عقل اور نقل پر کام کرتے رہے انہوں نے علم الاخلاق کو ایک خاص زاویے سے پرکھا، اور وہ علماء جو نقل کو ترجیح دیتے ہوئے کام کرنا چاہتے تھے انہوں نے اخلاقیات کو ایک الگ زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ تو علماء کی اس مرحلے میں دو جماعتیں مسلم امہ میں سامنے آتی ہیں۔ پہلی جماعت مسلمان فلاسفہ کی تھی، جن میں ابن رشد ہیں، ابن سینا ہیں اور دیگر فلاسفہ ہیں۔ ان حضرات نے اپنے خاص نقطۂ نظر کے لحاظ سے علم الاخلاق کو اور دیگر بھی نظریات کو دیکھا، اور انہوں نے مذہب کے سیم و زر کو یونانی فلسفے کے سانچے میں ڈھالنے کا ارادہ کیا۔ یہ جماعت فلاسفہ کی جماعت کہلائی۔ اس میں ابن مشکوی، فارابی، ابن سینا اور ابن رشد وغیرہ مشہور ہیں، جو اسلامی تعلیمات کو یونانی فلسفے سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور دوسری جماعت خالص مسلمان علماء کی تھی، جو صرف خالص وحی کی تعلیمات کو لے کر آگے چلنا چاہتے تھے۔ وہ یونانی تعلیمات سے اسلامی تعلیمات کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ حضرات وحی کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، جن میں شیخ سہروردی، امام غزالی، شیخ اکبر، عارف رومی، ابن قیم اور مجدد سرہندی اور شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ بزرگان دین شامل ہیں جنہوں نے ہر صدی میں خالص وحی کی تعلیمات کو قلم بند کیا اور امت تک پہنچایا۔ تو خلاصہ کلام، نظریوں کے اس اختلاف کے باوجود ان تمام ادوار و طبقات میں علم اخلاق کی خدمت کا سلسلہ جاری رہا، اور تالیف و تصنیف اور تقریر و تحریر کے ذریعے یہ قیمتی ذخیرہ منص شہود پر آتا رہا۔ علم اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ وہ علم جو بھلائی اور برائی کی حقیقت انسانوں پر ظاہر کرے، انہیں بتائے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور لوگوں کو آپس میں کس طرح عدل کا معاملہ کرنا چاہیے، کسی سے نا انصافی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی پہ ظلم و زیادتی نہ ہو، یہ علم اخلاق ہے۔ وہ علم جو لوگوں کو اپنے اعمال میں کس منتہائے غرض اور مقصد عظمی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس کو واضح کرے کہ ہمارے تمام اعمال کا مقصد کیا ہو، ہم کس بڑے مقصد کو سامنے رکھیں۔ جو علم اس چیز کو بیان کرے وہ علم اخلاق ہے، یعنی وہ علم جو مفید اور کارآمد باتوں کے لیے دلیل اور رہنما بن جائے، وہ علم اخلاق کہلاتا ہے۔ مزید ہر فلسفی نے اپنے انداز سے علم اخلاق کو متعارف کرایا ہے۔ تو ارسطو، محقق دوانی اور مسٹر جون کہتے ہیں کہ جس علم میں انسانی کردار پر اس حیثیت سے بحث کی جائے کہ وہ ثواب و خیر ہیں یا خطا و شر، اور اس طرح بحث کی جائے کہ یہ تمام احکام ثواب و خطا اور خیر و شر کسی مرتب نظام کی شکل میں آ جائیں، اس علم کو آپ علم الاخلاق کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے پر قادر ہوں۔ روجرز نے علم الاخلاق کی تعریف کچھ یوں کی کہ علم اخلاق ایسے اصول بتاتا ہے جس سے انسانی کردار کے صحیح مقاصد کی حقیقی اور سچی قدر اور قیمت کا تعین ہو جاتا ہے۔ علم الاخلاق کا موضوع کیا ہے؟ اس کے زیر بحث دو قسم کے اعمال آتے ہیں۔ ایک تو وہ اعمال جو عامل کے اپنے ارادے اور اختیار سے صادر ہوتے ہیں، ان اعمال کو ہم اخلاق کا موضوع قرار دیتے ہیں۔ عمل کے وقت عامل بخوبی جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، وہ جانتا ہے اور اس کا دل اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ اعمال اخلاقیات کے موضوع میں آتے ہیں۔ نمبر دو، وہ اعمال جو عمل کے وقت اگرچہ صادر تو بغیر ارادے کے ہی ہوتے ہیں، لیکن اختیار، شعور اور ارادے کے وقت ان کے متعلق احتیاط برتی جا سکتی ہے۔ عامل اگرچہ انہیں بغیر ارادے کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ عامل میں شعور اور ارادہ ہے، اس لیے وہ ان اعمال کو کرتے وقت احتیاط برت سکتا ہے۔ تو یہی وہ اعمال ہیں، یہ دو قسم کے، جن پر خیر، شر، اچھے اور برے ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے، لیکن جو اعمال نہ تو ارادے اور شعور سے صادر ہوں
اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی احتیاط برتی جا سکتی ہو، تو وہ علم الاخلاق کا موضوع نہیں بن سکتے۔ تو علم الاخلاق کا موضوع وہ اعمال ہیں جو ارادے سے صادر ہوتے ہیں، یا اگر صادر تو بغیر ارادے کے ہوتے ہیں لیکن جس سے صادر ہو رہے ہیں اس میں اختیار اور شعور ارادہ ہے، تو یہ دو قسم کے اعمال علم الاخلاق کا موضوع بنتے ہیں۔ علم الاخلاق کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ہمیں یہ فلسفہ اور یہ علم نیک بنا دے گا؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تو نیک نہیں بنائے گا، یہ آپ کو راہ دکھائے گا۔ کسی بھی علم میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ انسان کو صالح یا نیکوکار بنا دے۔ اس کی مثال ایک ڈاکٹر کی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے مریض کو وہ پرہیز بتا دیتا ہے، دوائی دے دیتا ہے اور سکرات کی خرابیوں سے اس کو مطلع کر دیتا ہے۔ جسم پر، عقل پر ان چیزوں کے کھانے اور پینے سے وہ کون سا برا اثر پڑ سکتا ہے، مریض یہ بتا دیتا ہے۔ آگے اب مریض کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اپنی صحت کے لیے کتنا فکر مند ہے، وہ کتنی احتیاط برت رہا ہے۔ اگر تو مریض سنجیدہ ہے تو وہ اپنے پرہیز کو وہ تطبیق میں لائے گا، عمل میں لائے گا اور پرہیز کرے گا اور صحت یاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر مریض وہ سنجیدہ نہیں ہے تو وہ پرہیز نہیں کرے گا اور بیمار ہو جائے گا۔ ایسے ہی علم الاخلاق آپ کو راہ دکھاتا ہے۔ علم الاخلاق کے شعبے، اس میں مختلف شعبے آتے ہیں۔ پہلا شعبہ اخلاقی نظریات کے ہیں، جس میں نفعیت وغیرہ اور فضیلت نظریہ ان چیزوں کو مطالعے میں لایا جاتا ہے۔ دوسرا اخلاقی اخلاقیات، یہ شعبہ اخلاقی فیصلوں کے بارے میں منطقی اور عقلی بنیادوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ تیسرا ہے اخلاقی نفسیات، اور یہ شعبہ انسانی نفسیات کے اثرات کا مطالعہ کرتا ہے کہ انسان کا نفس کیا چاہتا ہے، اس کا اثر کیا واقع ہوتا ہے، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور چوتھے شعبے میں اخلاقی سماجیات کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ شعبہ اخلاقی اقدار اور اخلاقی فیصلوں پر سماجی عوامل کے اثرات کا مطالعہ کرتا ہے کہ ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں، سماج کا کیا ماحول ہے اور باہر کی دنیا اس فیصلے سے کیا اثر لے رہی ہے۔ ان چیزوں کو اس میں زیر بحث لایا جاتا ہے۔ علم الاخلاق کے کچھ اہم موضوعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اچھائی اور برائی۔ علم الاخلاق یہ سوال کرتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ یہ اچھے اور برے اعمال کی تعریف اور ان کے درمیان فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مزید اخلاقی اقدار، علم الاخلاق مختلف اخلاقی اقدار کا مطالعہ کرتا ہے، انصاف، ہمدردی، سچائی، اور یہ بھی سوال کرتا ہے کہ اخلاقی اقدار کیسے قائم کی جاتی ہیں اور وہ کس طرح ہمارے اعمال کو متاثر کرتی ہیں، لہذا قائم کیسے ہوں گی، اعمال کیسے متاثر ہوں گے، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ اخلاقی اصول بھی علم الاخلاق میں زیر بحث آتے ہیں، جیسے دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا، تو دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور یہ شعبہ یہ بھی سوال کرتا ہے کہ اخلاقی اصول کیسے کام کرتے ہیں اور کس طرح ہمارے فیصلوں کو یہ اصول متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اس شاخ اور اس فلسفے کا ذیلی مضمون ہے۔ اور اخلاقی فیصلہ سازی، علم الاخلاق اخلاقی فیصلوں کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے اور یہ سوال بھی کرتا ہے کہ یہ اخلاقی فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں اور یہ ہمارے اعمال کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ تو خلاصہ درس سے نکلا کہ علم الاخلاق فلسفے کی ایک شاخ ہے۔ سب سے پہلے اخلاق کا درس مذہب نے دیا۔ تاریخ میں ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا نام ملتا ہے جو اخلاقیات کے علم بردار تھے، اور پھر دوسرے مرحلے میں یونانی فلاسفہ نے اسے فلسفہ بنا دیا اور ارسطو کی کتاب ہمیں کتاب الاخلاق ملتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں علم الاخلاق پھر وہ مذہب کے پاس آتا ہے اور مذہب نے اس میں کتابیں لکھی۔ تو اخلاقیات میں ان اعمال سے بحث کی جاتی ہے جو انسان کے ارادے اور اختیار سے صادر ہوتے ہیں، یا انسان کے ارادے اور اختیار سے صادر نہ بھی ہوں لیکن انسان کو شعور ہوتا ہے اور وہ اس میں احتیاط برت سکتا ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات یونانی اور اسلامی نظریہ اخلاق کا تقابل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔